الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پورا مجمع درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے اس رات کی تاریکی میں اور ٹھنڈ کے موسم میں ہمیں ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور لائق تعریف ہیں وہ ممبران حضرات کے جنہوں نے یہ جلسے کو سجایا، علماء کرام کو دعوت دی، اور بڑی کڑی انہوں نے محنت کی ہے۔ رب کائنات ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور رب کائنات اپنے ذکر کے صدقے سے اور حضور کے وسیلے سے ان کے قبر کو روشن عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جام جاں کے جانے تجلا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے بھائی تھے، ایک ہمارے ملنے والے بہت اچھے قریبی دوست ہیں ہمارے، انہوں نے دو اشعار نعت شریف کے سننے کے لیے کہہ دیا ہے کہ دو اشعار نعت شریف کے سنا دیں۔ ٹوٹی پھوٹی آواز سے، جیسی بھی آواز ہے سرکار کے لیے حاضر ہے، یہ آواز ہی کیا یہ جان بھی سرکار کے نام پر قربان ہے۔ دوسری پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، میں نے چاہا کہ دو اشعار سرکار غوث پاک کی شان میں بھی ہو جائیں۔
اس کے بعد میں دو اشعار نعت شریف کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بڑی خاموشی کے ساتھ میں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. مجھے کر بولیے سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے ارے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ارے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. نعرے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد گوشت کا دامن راجا کا دامن بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ. اور عزیز ہو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. اے ہے عزیز ہو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. کہنے کے مطابق دو اشعار نعت شریف کے سرکار کے شان میں ملاحظہ فرمائیں. خدا کی عظمتیں کیا ہیں. چل کر بولیے سبحان اللہ. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. اور مقام مصطفیٰ کیا ہے ارے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا تو میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دی. اے ہائے مطلب بولو یا سبحان اللہ.
صدا کرنا تو میرے بس میں تھا، میں نے صدا کر دی۔ ارے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، ارے سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک چیز کے لیے رحمت نہیں، ایک خطے کے لیے رحمت نہیں، ایک قبیلے کے لیے رحمت نہیں، ایک گاؤں کے لیے رحمت نہیں، ایک بستی کے لیے رحمت نہیں، ایک علاقے کے لیے رحمت نہیں، ایک صوبے کے لیے رحمت نہیں، بلکہ ایک کسی گاؤں کے لیے نہیں، میرے آقا دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر کے آئے، اور سرکار کی شان، سرکار کی پاور، سرکار کی طاقت کتنی ہے۔ آؤ دیکھو امام قسطلانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سرکار کی شان کو تم تولنا چاہتے ہو، سرکار کے کمال کو تم تولنا چاہتے ہو، سرکار کی عظمت کو تم تولنا چاہتے ہو، تول نہیں سکتے۔ سرکار کی اگر پاور کو تولنا چاہتے ہو تو ایک میزان قائم کیا جائے، ایک ترازو لگایا جائے اور اس کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے پر ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پلڑے پر ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پر تمام مخلوقات رکھ دی جائے، اسی پلڑے پر تمام انسان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پر تمام جن رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پر تمام پہاڑ رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پر الغرض کے تمام مخلوقات رکھ دی جائے، اسی پلڑے پر لوح و قلم رکھ دی جائے، اسی پلڑے پر زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پر لوح و قلم رکھ دیے جائیں، اور اسی پلڑے پر اگر فرشتوں کو بھی رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر میرے آقا کو رکھا جائے تو پلڑا میرے آقا والا بھاری ہو جائے گا۔ یہ طاقت ہے میرے آقا کی، یہ پاور ہے، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر وہ آگ لگائے ہوئے ہے، وہ جذبہ ہمارے سینوں کے اندر پیدا کیے ہوئے ہے کہ جہنم کی آگ کا خطرہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت اس آگ کو بجھا دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر کے آئے، جنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے کر کے آئے، یہاں تک کہ نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے ایک چھوٹی سی چونٹی بھی اگر ہے تو میرے آقا اس کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ طاقت ہے میرے آقا کی، یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ معجزات ہیں میرے آقا کے، یہ کمالات ہیں میرے آقا کے، یہ حسن ہے میرے آقا کا کہ اگر میرے آقا کا بچپن دیکھو تو لاجواب، سبحان اللہ سبحان لڑکپن دیکھو میرے آقا کا تو لاجواب، جوانی دیکھو میرے آقا کی تو لاجواب، مدنی زندگی دیکھو میرے آقا کی تو لاجواب، اور مکی اگر زندگی دیکھو میرے آقا کی وہ بھی لاجواب ہے، جنگیں دیکھو آقا کی تو وہ بھی لاجواب ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام چیزوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ہم تو اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو
اپنا اتنا پیارا حبیب جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ بے شک تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، جن و بشر میں سب سے اعلیٰ، جو نسب میں بھی اعلیٰ، جو کردار میں بھی اعلیٰ، جو ذات میں بھی اعلیٰ، جو جس خاندان میں میرے آقا تشریف لے کر کے آئے وہ خاندان بھی سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ جس ماں کی کوکھ سے میرے آقا نے جنم لیا وہ ماں ساری ماؤں سے اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ یہ ہے شان میرے آقا کی، بے شک یہ ہے پاور میرے آقا کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جن، نہ انسان، نہ جانور، نہ حیوان، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی بنا ہے، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ لوح، نہ قلم، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ملا ہے، عزتیں ملی ہیں تو نبی کے صدقے میں، شانیں ملی ہیں تو نبی کے صدقے میں، اولاد ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، کردار ملا ہے تو نبی کے صدقے میں، عزتیں ملی ہیں تو نبی کے صدقے میں، سیاست ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، علم ملا ہے تو نبی کے صدقے میں، خزانے ملے ہیں تو نبی کے صدقے میں۔ الغرض کہ جو کچھ بھی ملا ہے، اولاد ملی ہے، کچھ بھی ملا ہے تو وہ سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے آقا اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ بحر و بر ہوتے، نہ گلگل، نہ تبسم، نہ باغ، نہ دریا، نہ جھرنے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے تو میرے آقا کے صدقے سے بھیجا ہے۔ جنت بنائی ہے رب کائنات نے تو پھر میرے آقا کے قدموں کی خیرات سے بنائی ہے۔ یہ ہے شان میرے آقا کی، یہ ہے پاور میرے آقا کی۔ آؤ دیکھو سرکار کی محبت سے ملتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم سرکار سے بڑا پیار کرتے ہو، سرکار سے بڑا عشق رکھتے ہو، سرکار کا بڑا چرچا کرتے ہو، دن ہو تب جلسے کرتے ہو، رات ہو جب جلسے کرتے ہو، آخر کار تمہیں جلسوں سے ملتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عشق سرکار سے اور بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سے محبت کا جذبہ ہمیں اور بڑھتا ہے، اور یہ عشق ہی ہمارے کام میں آئے گا، دنیا میں ہو جب بھی کام میں آئے گا، اور آخرت میں ہو جب بھی کام میں آئے گا، قبر کے اندر ہو جب بھی کام میں آئے گا، محشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جب بھی کام میں آئے گا، پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں جب بھی عشق کام میں آئے گا، جب ہماری پیاس سے حلق سوکھ رہے ہوں گے، کانٹا بن چکے ہوں گے، کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا، اس وقت بھی یہ سرکار کی محبت کام آئے گی، یہی سرکار کا عشق کام آئے گا۔ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ ماں بیٹے کو دیکھے گی، نہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، نہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی کسی کا پوچھنے والا ہوگا، اس وقت بھی یہ محبت کام آئے گی، سبحان اللہ اس وقت بھی یہی جو ہے عشق سرکار کا کام آئے گا۔ اور سرکار سے عشق کی وجہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ آؤ دیکھو حضرت عمار، نظر کا بولو سبحان اللہ۔ سرکار سے محبت کی تو اپنی جان کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ وہ عمار کہ جن کی ماں نے جنگ کے میدان میں حصہ لیا اور شہید ہو گئیں اور پھر شہیدہ کہلائی ہیں، ایسی پاک خاتون کا بیٹا لخت جگر جگر کا ٹکڑا عمار بن یاسر۔ ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ابھی کلمہ شریف نہیں پڑھا تھا۔ ان کا آقا بڑا ظالم تھا، بڑا جبر تھا، اور چاروں طرف اس کا چرچا تھا، اور کافی اس کے یہاں لوگ نوکری کیا کرتے تھے، کافی لوگ اس کے یہاں پر ڈیوٹی نبھایا کرتے تھے۔ 19 میں سے ایک عمار بن یاسر بھی ہیں۔ انہوں نے بازار کے اندر میرے آقا کی ایک جھلک دیکھی، وہ جھلک کہ ابوبکر صدیق نے دیکھی تو صداقت کا پیغمبر بن گئے، وہ جھلک کہ عمر بن خطاب نے دیکھی تو پھر عدالت کا علمبردار بن گئے،
सुभान अल्लाह वो झलक कि उस्मान ने देखी तो फिर गनी बन गए, है सुभान अल्लाह अली ने देखी तो फिर हैदर करार बन गए। है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार की आमद मरहबा नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जज्बा आपके अंदर बहुत है सुनने का, इंशाअल्लाह आज हम भी सुना कर जाएंगे। हजरत अली को वो झलक देखने मिली तो फिर हैदर करार बन गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये वो झलक कि जिसने भी देखा वो ईमान की दौलत में आ गया, लेकिन दिल की निगाहों से जिसकी किस्मत में ना हो और उसके दिल पर जंग लगी पड़ी हो। अबू जहल ने मेरे आका की ज़ियारत की तो उसे अपनी सूरत नजर आई, क्योंकि मेरे आका एक आईना है। सुभान अल्लाह आईना भी क्या है, मेरे आका आईने से भी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह आईना भी शर्माता है। सुभान अल्लाह जब देखा तो फिर आपको पता है कि आईने के सामने कोई खड़ा हो बंदा तो वह अगर सूरत देखे तो उसकी सूरत नजर आएगी जो सामने खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और खड़ा हो तो सूरत किसी और की आ जाए, मैं खड़ा हूं तो सूरत तुम्हारी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक ने जब मेरे आका को देखा तो फिर उसमें उन्हें सदाकत ही सदाकत नजर आई। सुभान अल्लाह ये वो झलक अम्मार बिन यासिर ने जब बाजार के अंदर देखा, दिल दे बैठे, जान को कुर्बान करने के लिए ठान ली कि हो ना हो अब मैं इनके नाम पर जान कुर्बान कर दूंगा। अगर अब की बार इन्होंने ऐलान कर दिया कि लोगों में बरहक रसूल हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तो सबसे पहल करने वालों मैं हूंगा। ये दिल के अंदर ठान लिया अम्मार बिन यासिर ने कि कलमा मैं जरूर पढ़ूंगा इनका। बाजार के अंदर से आ गए, घर आ गए, वापस आ गए, और फिर उसके बाद में फिर जो है कुछ दिन कटते रहे, यूं ही कटते रहे। दिल में इश्क बढ़ता रहा, सरकार की सूरत बार बार निगाहों में आती रही। रात को वो जलवे तड़पाते रहे क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। काश कि ऐसी मोहब्बत जैसी अम्मार बिन यासिर के दिल में थी हमारे दिल के अंदर भी पैदा हो जाए। अम्मार बिन यासिर ने एक दिन क्या देखा, किसी जाकर पूछा कि यहाँ एक आते थे, बड़ी अच्छी सूरत थी उनकी, बड़ी प्यारी सूरत थी, वो कहाँ गए हैं, वो कौन हैं? पता निकालना शुरू कर दिया। दुकानदार ने, किसी ने बताया कि वो सच्चे हैं, वो रसूल हैं, अपने आप को रसूल कहते हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, वो अपने आप को नबी कहते हैं और बड़े सच्चे हैं, बड़े आमीन हैं। पूरी बस्ती वाले तमाम लोग उन्हें सादिक भी कहते हैं, आमीन भी कहते हैं और अपनी अपनी अमानतें उनके पास रखते हैं। अम्मार बिन यासिर के दिल में और मोहब्बत बढ़ गई, क्योंकि इश्क करने वाले को, मोहब्बत करने वाले को जब अपनी महबूब की प्यारी बातें सुनने को मिला तो इश्क और आग लगा देता है। आप फिर वापस आ गए, कुछ दिनों के बाद में फिर गए तो फिर किसी ने जो है किसी से पूछा कि भाई वो कहाँ चले गए हैं, देखने नहीं मिले हैं। तो कोई कहने लगा उनका पता क्यों पूछ रहे हो, माज़अल्लाह उन्होंने तो नबी होने का ऐलान कर दिया है और ऐसे हैं और वैसे हैं। तो अम्मार बिन यासिर सोचने लगे कि यार कल मैंने पूछा था तो ये लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज जब मैंने पूछा है तो ये लोग बुराई क्यों कर रहे हैं। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन इश्क इनका कम नहीं हुआ, मोहब्बत इनकी कम नहीं हुई। इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी। घर वापस आ गए। एक दिन मेरे आका पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान फरमा रहे थे, लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ, कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। लोगों में अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। उस आग, जहन्नम की आग से घबराओ, उस जहन्नम की आग से घबराओ, उसका ईंधन इंसान ही है और पत्थर है, उस जन्नत की तरफ आओ, मेरी पैरवी कर लो, मुझे रसूल मान लो। इधर ऐलान कर ही रहे थे। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैंने सरकार का कलमा पढ़ लिया। अब जैसे मैंने कलमा पढ़ा, अब मेरे आका को पता चल गया, बड़ा जालिम था वो, मेरे ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए उसने, और कहने लगा अम्मार बिन यासिर अगर तुमने मोहम्मद को नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुमको जो है शदीद तकलीफ पहुंचाऊंगा।
میں تم کو جو ہے ماروں گا اور پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا، میں تمہیں کوئلوں پر سلگاؤں گا، کوئلوں کی دہکتی ہوئی آگ پر تمہیں لٹاؤں گا۔ عمار بن یاسر کہنے لگے کہ اے آقا تو ظلم کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن میں دل محمد عربی کے نام کر چکا ہوں، سبحان اللہ، میں دل محمد عربی کے نام کر چکا ہوں۔ بظاہر میرے ہاتھ پیر تیرا کام کرتے ہیں، لیکن یہ دل میرا سرکار کی محبت میں رہتا ہے، سبحان اللہ، اب میں دل کسی اور کو دے چکا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ظالم بادشاہ عمار بن یاسر کو نیچے لٹا کے اور بھاری بھرکم پیر رکھ کے اور کہنے لگا کہ چھوڑ محمد کو، اعلان کر محمد کو چھوڑنے کا۔ آپ کہتے ہیں کہ جتنا تو مجھ پر ظلم ستم کرتا ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے کہ میں سرکار کا نام سنتا بھی جاؤں اور سرکار کی محبت میں تکلیف بھی برداشت کرتا چلا جاؤں۔ یہی سوال کیا تھا جب حضرت بلال میرے آقا کی غلامی میں آ گئے تو کسی نے پوچھا ایک دن کہ بلال ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب تو تم سرکار کی غلامی میں آ گئے ہو، اب تو جو ہے تمہارے اوپر تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کیا اب تمہیں جینے کے اندر مزہ آ رہا ہے یا پہلے جب اس ٹائم تم تکلیف برداشت کر رہے تھے، سرکار کی محبت میں پتھر تمہارے سینے پر رکھے جاتے تھے اور گرم ریت پر تمہیں جو ہے کھینچا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، اس وقت تمہیں مزہ آتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اب اتنا مزہ نہیں آتا، حالانکہ سرکار کی غلامی میں آ گیا ہوں، سرکار کا دیدار کرتا ہوں، سرکار کے پیچھے لذت عبادت پاتا ہوں، لیکن جتنا مزہ مجھے سرکار کی محبت میں مار کھانے میں آتا تھا اتنا مزہ مجھے اب نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار کی محبت۔ عمار بن یاسر کے لیے کوئلے سلگائے گئے، کہنے لگے، وہ ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی کوئلوں کا انتظام کرو، ان کو ہم جو ہے کوئلوں پر لٹائیں گے۔ عمار بن یاسر کے لیے کوئلے دہکائے گئے، کوئلے سلگائے گئے اور عمار بن یاسر کو صبح و شام ان کوئلوں پر لٹایا گیا۔ عمار بن یاسر تکلیف برداشت کرتے لیکن ذرہ برابر بھی سرکار کو چھوڑنے کا ان کے دل میں خیال نہیں آیا۔ سبحان اللہ، عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، جبھی تو عالت نے فرمایا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عمار بن یاسر کو کوئلے پر لٹایا گیا۔ عمار بن یاسر کی ہڈیوں کی مینگ نکل کر کے کوئلوں کو بجھاتی تھی۔ عمار بن یاسر کے جسم پر داغ بن چکے تھے، کھال جل چکی تھی، ہڈی چمک رہی تھی، خون بہ رہا تھا۔ کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، صبح کو بھی یہی تکلیف دی جاتی، شام کو بھی یہی تکلیف دی جاتی۔ جو اس بادشاہ کے چیلے چپاٹے تھے بڑا ہنستے تھے، بڑا گھمنڈ کرتے تھے کہ عمار اور لو محمد کا نام، تمہیں کیا ملے گا محمد کا نام لینے سے، تمہیں کیا ملے گا سرکار کا کلمہ پڑھنے سے، تمہیں یہ تکلیف مل رہی ہے، محمد کے نام کو چھوڑ دو، تکلیف ہم چھوڑ دیں گے۔ عمار بن یاسر کہنے لگے نہیں، میرے خون کا اگر آخری قطرہ بھی اگر بہ جائے گا تو میں سرکار کا نام، سرکار کی غلامی کا پٹا جو میرے گلے کے اندر پڑ چکا ہے اس کو میں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تھی سرکار کی محبت۔ آج ہم لوگ کیا سرکار سے محبت کرتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات اگر ہو جائے تو پھر ہم اپنی جان کتراتے ہیں، ہم کنارہ پکڑتے ہیں۔ کوئی ظالم ہمارے آقا کی شان میں اگر گستاخی کر دے تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ارے ہو گئی، جس کے سامنے گستاخی ہو گئی ہے۔ لوگوں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اگر ہاتھ پیر سے جہاد نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے جہاد کرنا سیکھو۔ سرکار کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق عمار بن یاسر صبح کو بھی اور شام کو بھی یہی تکلیف برداشت کرتے۔ کسی نے خبر دی یا رسول اللہ ایک آپ کا غلام ہے، ایک آپ کا غلام ہے، سچے دل سے آپ کو مانتا ہے، لیکن کسی ظالم بادشاہ کے یہاں پر ہے اور وہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ میرے آقا نے اتنا سنا تو میرے آقا عمار بن یاسر کی عیادت کے لیے چلے گئے، دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ہائے ہائے،
جس کو مدینے کا سلطان دیکھنے کے لیے چلا جائے اس کی قسمت کا ستارے کا کیا کہنا، سبحان اللہ، اس کا ستارہ کتنا بلند ہوتا ہوگا کہ جس کو محمد عربی دیکھنے کے لیے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ عمار بن یاسر کے پاس جب میرے آقا پہنچے تو عمار بن یاسر تڑپ رہے تھے۔ عمار بن یاسر نے دیکھا کہ مدینے کے سلطان آ گئے ہیں، فوراً میرے آقا سے لپٹ گئے کہ موقع غنیمت ہے، یہ موقع اب ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ جو چیز میرے آقا سے لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ عمار بن یاسر نے فوراً کوڑیاں بھر لی اور میرے آقا سے گلے لگ کر رونے لگے۔ اب سے پہلے عمار بن یاسر کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے تھے، نہ آپ روئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ کسی نے حال پوچھ لیا ہو، ایسا لگتا تھا کسی نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمار کیا حال بنا رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں یہ ظالم لوگ مجھے ستاتے ہیں، میں نے آپ سے عشق کیا ہے، محبت کی ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو میں نے نبی تسلیم کیا ہے، ایک پروردگار کی عبادت میں لگ گیا ہوں، میں نے آپ کو حق جانا ہے، سچا مانا ہے یا رسول اللہ۔ جب میں نے آپ کو مان لیا ہے تو یہ ظالم لوگ، یہ ظالم بادشاہ مجھے دکھتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر لٹاتا ہے، صبح کو بھی لٹاتا ہے، شام کو بھی لٹاتا ہے، اور پھر آپ کو چھوڑنے کو کہتا ہے کہ اقتلوا محمدہ، کہ محمد کو چھوڑنے کا اعلان کر۔ لیکن یا رسول اللہ تکلیف جتنی بھی ہوگی برداشت کر لوں گا، لیکن میں آپ کو چھوڑنا کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شان میرے آقا کی، یہ ہے پاور میرے آقا کی، یہ ہے محبت میرے آقا کی۔ کیونکہ مجھے جو آج موضوع دیا گیا تھا، کہا تھا کہ سرکار کی تشریف آوری کا اور سرکار کی محبت کا تھوڑا سا کچھ بیان کر دیں، تو میں نے سوچا کہ اب اس سے اچھا موضوع اور کیا ہوگا کہ سرکار کی محبت میں آپ سنتے رہیں اور میں بولتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمارے دامن میں اور ہے ہی کیا سوائے سرکار کی محبت کے۔ عمار بن یاسر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے یہ ظالم بادشاہ صبح کو بھی اور شام کو بھی دکھتی ہوئی، یہ سلگتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر لٹاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا۔ میرے آقا قریب گئے، اس آگ کے قریب جانے کے بعد میں میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم علی عمار بن یاسر، او آگ سلامتی والی بن جا، او آگ ٹھنڈی بن جا، او گلے گلزار بن جا، اور ایسی بن جا جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر بن گئی تھی، سبحان اللہ۔ ایسی بن جا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ اب جیسے شام کا وقت آ گیا، چیلوں نے پکڑا عمار بن یاسر کو، آقا تشریف لے گئے اور چیلوں نے عمار بن یاسر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہنے لگے آؤ عمار، تمہاری سزا کا وقت ہو گیا ہے۔ عمار بن یاسر خوشی خوشی جانے لگے۔ عمار بن یاسر جا رہے ہیں، اس کے بعد میں جب آپ کوئلے پہ لٹایا گیا، کوئلے پہ لٹانے کے بعد میں آپ آنکھ بند کر کے بعد میں لیٹ گئے ہیں، اور لیٹنے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے لگے ہیں۔ اب جو چیلے چپاٹے کھڑے تھے پاس میں وہ حیران ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے تو عمار بن یاسر چیختے تھے، چلاتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے، ہمیں مزہ آتا تھا، لیکن آج کیا ہوا ہے کہ عمار بن یاسر کو آگ اثر نہیں کر رہی ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی بھی سزا کا کوئی بار ہو رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ عمار بن یاسر سے کہنے لگے عمار آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ عمار بن یاسر آگ پر مسکرانے لگے اور کہنے لگے او لوگو، آج کے بعد تمہاری یہ آگ میرے اوپر اثر ہی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے اس کو ٹھنڈی ہونے کا حکم فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اس لیے کہ اس کو میرے آقا نے ٹھنڈے کا حکم فرما دیا ہے، یہ گلے گلزار بن گئی ہے، اب یہ آگ میرے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو میرے آقا ارشاد فرما دیں کہ گلے گلزار بن جا، ٹھنڈی بن جا، وہ آگ ٹھنڈی کیسے نہ ہوگی۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ تم پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا ملتا ہے تمہیں؟ سرکار کی یاد میں نعتیں پڑھتے ہو، منقبتیں پڑھتے ہو، سرکار کی شان میں ذکر کرتے ہو، ان کی تعریف بیان کرتے ہو، کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ملتا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔
رب کائنات نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ عمار بن یاسر اب جب آزاد ہوئے اس کے بعد میں جب آپ مدینہ شریف کو جانے لگے تو روایتوں میں آتا کہ تندور میں عورتیں روٹیاں بنا رہی تھیں اور ان میں جو ہے کوئلے سلگ رہے تھے، آپ نے کوئلوں میں ہاتھ ڈالا اور ان کو ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا، جیسے کوئی پھول ہاتھ میں لیتا ہے اور ہوا میں اچھال دیتا ہے۔ عورتیں حیران، کہتی ہیں عمار کیا تم پر آگ اثر نہیں کرتی ہے؟ کہتے ہیں اثر کر بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے اس کو ٹھنڈی ہونے کا حکم جو فرما دیا ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ وقت کا تقاضا ہے، رات کافی ہو چکی ہے، آپ حضرات کو نیند بھی آ رہی ہوگی، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ہر چیز کے لیے میرے آقا رحمت بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔